خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 28۔ تم اگر واقعی معافی کے طلبگار ہو اور چاہتے ہو کہ میرے دل سے تمہارے گھر والوں کی کہی ہوئی باتوں کا بوجھ ہٹ جائے تو تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آج کے بعد تمہیں مجھے اس گھر کے راستے کو، اس گھر کو اور اس گھر میں بسنے والے سبھی لوگوں کو ان کی عزت اور وقار کی خاطر ہمیشہ کے لیے بھلانا ہوگا۔ میں نے تمہاری بات ٹھنڈے دل سے سن لی ہے اور تمہاری معذرت کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اب تمہیں بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرز عمل پر شرمندہ ہو۔ بولو، دے سکتے ہو مجھے یہ وعدہ؟ پانا چاہتے ہو اپنا پرانا بھرم واپس؟ مجھے لگا کہ میں لاجواب سا ہو گیا ہوں۔ ضرور شاکر نے اس ایک ہفتے میں مولوی صاحب سے دبے لفظوں میں میری مرضی کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور کیا ہوگا، تبھی انہیں اپنی پیش بندی کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ گویا وہ جانتے تھے کہ وہ میرا مقصد اس معافی کے سوا بھی کچھ مزید ہے، کچھ اور ہے۔ میں نے اپنی ہمت پھر سے جمع کی۔ دیکھیں، اس دن آپ نے کہا تھا کہ میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، میں جو بھی ہوں دوسروں کے بلبوتے پر اور اس گھر کی شان و شوکت کی وجہ سے ہوں۔ میں نے اگلے ہی دن وہ گھر چھوڑ دیا تھا، اب میں یہاں اپنی ایک الگ شناخت کے ساتھ آیا ہوں۔ میرا اس گھر کی دولت اور شان و شوکت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک معمولی مزدور ہوں، پڑھا لکھا ہوں، خود 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہوں، ہر قسم کی ضمانت دے سکتا ہوں، دلوا سکتا ہوں، جو صرف اور صرف میری ذات کے بلبوتے پر ہوگی۔ اس میں میری ماضی کی شناخت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور اپنی اسی نئی شناخت کے بل پر میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب کی تیوری پر غصے کے بل نمودار ہوئے، لیکن انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھا۔ کوئی بھی بات دہرانے سے پہلے اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ میرے کچھ بھرم ابھی باقی ہیں۔ کہیں تمہاری درخواست ان آبگینوں کو بھی پارا پارا نہ کر دے۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ میں جب مولوی صاحب کے گھر کے لیے اسٹیشن سے چلا تھا تو میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے آج ہی اس سلسلے میں حتمی بات کرنی پڑے گی، لیکن مولوی صاحب کے حتمی اندازے خود بخود بات کو اس کا حتمی رخ دے رہے تھے۔ کچھ دیر ہم دونوں ہی خاموش رہے، پھر میں نے ہی یہ کفر توڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی حتمی بات کے لیے کسی بزرگ کو آپ کی طرف بھیجوں گا۔ میرے گھرانے کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو میری التجا آپ تک پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ نے شاید پہلے ہی آخری فیصلہ کر لیا ہے۔ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ اپنی دولت اور امیری کی بدنامی کا طوق تو میں پہلے ہی اپنے گلے سے اتار چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی کمی، کوئی خامی ہے تو میں اس سے بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے دھتکارنے کی کوئی وجہ تو بتا دیں۔ مولوی صاحب کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ وہ زور سے غصے میں چلائے اور کھڑے ہو گئے۔ بس، بہت ہو گیا۔ کیوں ہم لوگوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی علیم جس گھرانے میں بچے کو درس دینے جاتے تھے، اسی گھرانے میں اپنی بیٹی بیاہ دی۔ تم چاہتے ہو کہ سارا زمانہ ہم پر انگلیاں اٹھائے؟ جو الزام تمہارے گھر والوں نے مجھ پر اور میری بیٹیوں پر لگایا ہے، اسے ہم اپنے ہاتھوں سے سچ کر دکھائیں؟ نہ میاں نہ، ہمارے حال پر کچھ تو رحم کرو۔ تو گویا آپ کو صرف لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے۔ اگر میرے گھر والے اگر آپ سے بدتمیزی نہ کرتے اور میری خوشی کے لیے یہ رشتہ لے بھی آتے تو آپ اسے قبول نہ کرتے؟ کبھی نہیں۔ ہمارا اور تمہارا کوئی میل نہیں ہے۔ تمہاری تربیت کچھ اور ہے۔ تم جن لغویات کو پیار اور محبت کا نام دیتے ہو، ہمارے ہاں اسے گناہ سمجھا جاتا ہے۔ صرف گناہ،
میں پہلے ہی بہت گنہگار ہوں، مجھے مزید گنہگار مت کرو۔ ہماری بیٹیاں ایسے لادین گھرانوں میں نہیں بیاہی جاتی جہاں سالوں سال کسی نے نماز تک نہ پڑھی ہو، جس گھر کے نوجوانوں کو پہلے یا بمشکل دوسرے کلمے کے بعد کے کلموں کا علم تک نہ ہو، جہاں قرآن کو صرف سجا کر طاق میں رکھنے کی ایک کتاب سمجھا جاتا ہو، جہاں عورت مرد بے حجابانہ ملتے ہوں۔ تمہاری تربیت بھی تو ایک ایسے ہی گھر کی ہے۔ صرف گھر چھوڑ دینے سے انسان کا ضمیر نہیں بدل جاتا۔ میں اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے اب اجازت دو۔ مولوی صاحب غصے میں میری کوئی بات سنے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی عبداللہ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ میں نے جانے کا عذر کیا، لیکن اس نے پھر بھی جلدی سے چائے کپ میں انڈیل دی تھی۔ میں نے 2 گھونٹ زہر مار کیے۔ عبداللہ مجھے چھوڑنے باہر گلی تک آیا اور جاتے ہوئے مجھ سے مصافحہ کر کے بولا، چچا جان کی باتوں کا برا مت منائیے گا، اس وقت وہ اپنے آپے میں نہیں ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ اب ان سے دوبارہ نہ ہی ملیں تو ہی بہتر ہوگا۔ بہرحال جو ہوا اسے بھول جائیے۔ شاکر چچا نے اس دن بتایا تھا کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہوتا ہے، ان سے اتنی ناراضگی اچھی نہیں۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ مجھے محلے سے باہر چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ میں تو ٹھیک طرح سے عبداللہ کو خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں پیدل ہی کس جانب روانہ ہوں۔ مولوی صاحب کے جملے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسا کی طرح بہہ بہہ کر داخل ہو رہے تھے۔ کیا واقعی محبت بھی ایک گناہ ہے؟ اگر محبت کرنا گناہ ہے تو پھر یہ کیسا گناہ ہے جو مجھے بے چینی کے بجائے خوشی اور سکون دے رہا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مولوی صاحب کے انکار کی وجہ صرف طبقاتی فرق ہوگا، امیری غریبی کا فرق، لیکن یہاں تو جنگ مذہب اور محبت کے درمیان تھی۔ مذہب محبت کو دھتکار رہا تھا۔ میں اس وقت سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر میں پورے 6 کلمے یاد کر لیتا اور میں بھی مولوی صاحب جیسے شرعی لباس پہن کر اگر کسی مسجد کے متولی کی حیثیت سے ان کی بیٹی کا رشتہ لینے جاتا تو میں کیوں ان کے لیے قابل قبول ہو جاتا؟ اگر میں مذہب سے دور تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ایمان کے لیے میری محبت تو اسی طرح اپنی جگہ قائم تھی، اتنی ہی پاک تھی جتنی کسی مذہب کی شمولیت کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی تربیت کی وجہ سے کچھ خاص اچھا مسلمان نہیں تھا، لیکن اس بات کا میری محبت سے کیا تعلق تھا؟ مجھے پتا نہیں چلا کہ میں کب ریلوے اسٹیشن آ پہنچا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور آخری میل بھی نکل چکی تھی۔ پلیٹ فارم میرے دل کی طرح ویران پڑا تھا۔ اکا دکا کیبن ابھی تک کھلے ہوئے تھے۔ میں گمسم سا آ کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری مذہب سے انجانی دوری آج مجھے اور میری محبت کو اس قدر حقیر بنا دے گی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ مولوی علیم کی باتوں نے مجھ سے میری ذات کا، میری محبت کا غرور چھین لیا تھا۔ آج مجھ سے زیادہ تنہا شخص اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔